السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و احسان سے آپ کی اس مسجد میں آخری نبی و رسول جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ اہم واقعات آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ ہماری گفتگو ہجرت کے 6 سال تک پہنچی تھی اور آج بھی ہجرت کے 6 سال کے آخر میں کچھ واقعات آپ کے سامنے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ دراصل 2 سریے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ سے پہلے اور غزوہ مریسی کے بعد بھیجے تھے۔ غزوہ مریسی کا دوسرا نام غزوہ بنو المصطلق بھی ہے، جس کا ذکر اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے سامنے کیا تھا، اور اسی غزوے کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے الزام لگایا تھا۔ اس واقعے سے ہمارے لیے کیا درس ملتے ہیں، کیا عبرتیں و نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں، ان کا بھی آپ کے سامنے ذکر ہوا تھا۔ تو غزوہ مریسی یا غزوہ بنو المصطلق کے بعد صلح حدیبیہ سے پہلے تک کچھ فوجی دستے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے، جن میں سے کئی دستوں کا یا کئی مہم کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن 2 سریے ایسے ہیں جن کا ذکر حدیثوں کے اندر بھی آیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر انہی 2 دستوں کا ذکر میں آپ کے سامنے کروں گا۔ باقی جو اور دستے ہیں یا اور جو فوجی آپ نے مہمات روانہ کی تھی یا فوجی مہم پر آپ نے لوگوں کو بھیجا تھا، ان کا ذکر حدیثوں کے اندر نہیں ملتا۔ لوگوں نے ایسے ہی بغیر مصدر کے اور بغیر کسی ثبوت کے بیان کر دیا ہے، اس لیے میں اس کو بیان نہیں کروں گا۔ 2 اہم واقعات وہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے چند باتوں کی تنبیہ میں کر دوں۔ جیسا کہ نماز پڑھنے کے بعد ہمارے ایک ساتھی نے کہا، بھائی نے، کہ یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے بتا چکا ہوں کہ دیکھیے، امام اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اس کی اقتدا کریں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اذا کبر فکبروا، جب امام اللہ اکبر کہہ دے تب آپ اللہ اکبر کہیں، جب وہ رکوع میں چلا جائے تب آپ رکوع کریں، جب سجدے میں چلا جائے تب آپ سجدے میں جائیں۔ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ چلنا، اگر آپ آگے چلے گئے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، اس لیے امام کے پیچھے پیچھے انسان کو چلنا چاہیے۔ اس کے آگے چلنے سے انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے، یا اس سے بہت زیادہ لیٹ کر دینے سے بھی، جیسے انسان امام جو ہے دوسرے سجدے میں چلا گیا، اب آپ پہلی سجدے کے اندر ہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی منع شریعت کے اندر۔ تو امام جب کسی عمل کے اندر داخل ہو جائے تو آپ اس کے بعد اس عمل میں داخل ہوں۔ اس کے آگے جانا یا بہت زیادہ پیچھے رہنا یہ بھی منع ہے۔ ساتھ ساتھ چلنے سے بھی خدشہ یہ ہے کہ آپ کہیں آگے کی نکل جائیں گے، امام سلام نہ پھیر سکا، آپ نے پہلے سلام پھیر لیا، یہ غلط ہے، اس سے نماز باطل ہو سکتی ہے۔ اس لیے امام کے پیچھے پیچھے انسان کو چلنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کم سے کم امام اگر پہلی طرف سلام پھیر لیتا داہنی طرف، تب آپ اس کے بعد سلام پھیریے، کم سے کم اتنا۔ اور جب بائیں طرف پھیر لے تب آپ بائیں طرف سلام پھیریے، یا دونوں طرف اگر امام سلام پھیر لیتا ہے اس کے بعد پھر آپ سلام پھیرتے ہیں تو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی آپ کے لیے صحیح ہے۔ لیکن کم سے کم تو اتنا ہونا چاہیے، ضروری ہے کہ اگر امام نے دائیں طرف سلام پھیر لیا ہے تب اس کے بعد آپ دائیں طرف سلام پھیریں، پھر بائیں طرف جب سلام پھیر کر کے فارغ ہو جائے تب آپ بائیں طرف سلام پھیریں۔ اتنا کم سے کم ہونا چاہیے، یا تو دونوں طرف سلام پھیر لینے کے بعد امام کی پھر آپ سلام پھیریں، اس میں زیادہ جو ہے حفاظت ہے، سمجھ لیجئے اس میں زیادہ بہتری ہے۔ لیکن یہ بھی جائز ہے کہ اگر امام ایک طرف سلام پھیر لیتا ہے داہنی طرف، تو اس کے سلام پھیر لینے کے بعد آپ داہنی طرف سلام پھیر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کم سے کم اتنا ضرور ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیر رہے ہیں تو اس میں خدشہ یہ ہے کہ آپ کی نماز باطل بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے آپ پہلے کر لیں سلام۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نمازیوں کے سامنے گزرنے کی بات انہوں نے کہا کہ لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں، ان کے سامنے سے لوگ گزرتے رہتے ہیں، یہ بھی منع شریعت کے اندر۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان 40 دن یا 40 مہینہ اس میں یوم اور مہینے کا ذکر نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ امام کی کسی نمازی کے سامنے گزرنے سے انسان اتنا کھڑا رہے، انتظار کر لے۔ اور صحابی فرماتے ہیں کہ ان کو شک ہوگا کہ ہمارے نبی نے 40 دن کہا، 40 مہینہ، یہ جو ہے 40 دن کہا یا مہینہ کہا، کیا کہا ہمارے نبی نے، مجھے اس کے بارے میں شک ہو گیا۔ صحابی فرماتے ہیں تو اگر 40 دن ہی مان لیں تو بہت بڑی بات ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ انسان کھڑا رہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ کسی جو ہے نمازی کے سامنے سے گزرے۔ جی ہاں، اسی لیے اگر انسان سنت پڑھتا ہے تو اس کو سامنے ستون رکھنا چاہیے یا سترا رکھنا چاہیے۔ یہ امام ہوتا ہے، سب کا سترا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں یا نفل یا سنت پڑھتے ہیں تو انسان کو چاہیے کسی ستون کے سامنے یا آگے کی صف میں یا ایسی جگہ ہو کہ اس کے سامنے سے اگر انسان گزرے تو سترا اس کے سامنے ہو، اس کے سامنے سے اگر گزرتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سترا کے سامنے سے۔ تو نمازی کے سامنے سے گزرنا بھی کیا ہے، منع ہے۔ اور سامنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آدمی جہاں سجدہ کرتا ہے اس کے آگے سے، اگر آپ 2 صف آگے سے گزرتے ہیں تو وہ ممانعت نہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ ایک دم پیچھے پڑھتے ہیں اور آپ کے درمیان اور آگے جو ہے 2-3 صف ہے مان لیجیے، تو آپ کے سامنے سے 2 صف چھوڑ کر کے اگر آدمی گزرتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے۔ کہاں منع کیا گیا ہے کہ آدمی جب جو سجدہ کرتا ہے اس کے درمیان سے گزرنا، یہ منع کیا گیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ کیا کرے، وہ اسے قتال کرے، ہاتھ بڑھا کر کے اس کو روکے۔ اور ظاہر بات ہے ہمارا ہاتھ جہاں تک جا سکتا ہے وہیں تک ہم کو منع کیا گیا، اس کے آگے سے اگر ہم جاتے ہیں تو شریعت میں اس کی اجازت موجود ہے، یعنی 2 صف اور آگے سے آپ نکل جائیں تو حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک انسان کا ہاتھ پہنچتا ہے اس کے درمیان سے گزرنا ہمارے نبی نے منع کیا، اور یہ یہاں تک کہا کہ آدمی اسے قتال کرے اور اس کو منع کرے، کیونکہ وہ شیطان ہے جو نمازی کے سامنے سے گزرنا چاہتا ہے، تو اس کا بھی انسان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسری بات انہوں نے کہی کہ نماز میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، بہت دور دور کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے میرے بھائی کہ جو ہے لوگ پاؤں ملا کر کے کھڑے نہیں ہوتے، بیچ میں بہت مسافت لوگ چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کہ ہر 3 آدمی کے درمیان میں ایک آدمی کی جگہ نکل آئے گی، اور کبھی کبھی 2 آدمیوں کے بیچ میں بھی ایک آدمی کی جگہ نکل آتی ہے۔ لوگ اتنا دور دور کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ مل کر کے کھڑے ہو اور سب بستہ کھڑے ہو، پاؤں سے پاؤں ملا کر کے، ٹخنے سے ٹخنا ملا کر کے، اور قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کر کے ہمارے نبی نے فرمایا، اور صحابہ کرام اس طریقے سے کھڑا ہوا کرتے تھے۔ اور ہم بیچ میں اتنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں شیطان کے لیے۔ ہمارے نبی جماعت کھڑی کرنے سے پہلے باقاعدہ صفوں کو درست کرتے تھے، کیونکہ آپ فرماتے تھے کہ نماز کی درستگی سب کی درستگی میں ہے، سب درست ہوگی تو نماز درست ہوگی۔ تو یہ نہیں کہ ہم اپنے نماز کے درمیان 2 بھائی کے درمیان اتنا فاصلہ چھوڑ دیں ہم کہ اس میں 2-3 آدمی کے درمیان میں ایک آدمی کی جگہ نکل آئے، ہمارا کندھا نہ ملے، ہمارا جو ہے ٹخنا نہ ملے، اور اس طریقے سے قدم نہ ملے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس کا حکم دیا ہے، اور صحابی فرماتے ہیں کہ باقاعدہ ہمارے قدم اپنے بھائی کے قدم سے ملتے تھے، ٹخنے ملتے تھے، اور جو ہے کندھے ملتے تھے، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو دیکھا، ایک شخص کو، کہ اس کا سینہ سب سے باہر تھا، تو جب تک آپ اس کو اندر نہیں کر دیا آپ نے جماعت نہیں کھڑی کی، ان کو اندر کرنے کے بعد آپ نے جماعت کھڑی کی، اور کہا کہ تمہاری صف ایسی ہونا چاہیے جیسے تیر انسان چڑھائی کے ساتھ پھینکتا ہے، اس طریقے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے کہ صفوں کو درست رکھو، کیونکہ صفوں کی درستگی میں نماز کی درستگی ہے، اور جو فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی سب بسب کھڑے ہوتے ہیں، اور مل کر کے سیسہ پلائی دیوار کے طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر لوگوں کے درمیان میں جگہ نہ چھوڑو، اور شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو، کیونکہ اس سے لوگوں کے دل و دماغ میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ آج کے وسوسے زیادہ پیدا ہوتے ہیں، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کا نماز میں دور رہنا صفوں میں، یہ دل کی دوری کی پہچان ہوتی ہے، اس سے دل میں اختلاف ہوتا ہے۔ اگر دل انسان کا متحد رہے گا، متفق رہے گا، تو انسان ظاہر میں نظر آئے گا، لہذا نماز میں بھی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے کھڑے ہوں گے۔ یہ ہمارے نبی نے دل کے اختلاف کو بتایا ہے اگر انسان صف کے درمیان درستگی نہیں کرتا ہے اور سب میں دور دور کھڑا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نماز ہے اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، بہت اہم ترین عبادت ہے، توحید کے بعد ایمان کے بعد نماز ہے، لہذا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے کھڑا ہونا چاہیے، اور یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔
جو دو سریے کا ہم ذکر کریں گے، ایک سریے وادی القریٰ اور ایک دوسرا سریے عرینیین۔ یہ دونوں سریے شوال یہ سن 6 ہجری کے اندر پیش آئے۔ اور جب ہم تاریخ بیان کرتے ہیں تو تاریخ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ تاریخ حدیثوں کے اندر بیان کی گئی ہے، کیونکہ یہ جو تاریخ ہے یہ تاریخ کی بنیاد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پڑی ہے۔ یہ دونوں واقعات کا ذکر بخاری میں بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی ہے، لیکن اس میں تاریخ کا ذکر نہیں ہے کہ کس سن کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ جو مورخین ہیں، علماء ہیں، اہل سیر ہیں، انہوں نے واقعات کی کیفیت اور حالات کو دیکھ کر کے پتہ لگایا ہے کہ یہ کس سن کا واقعہ ہے۔ حدیثوں کے اندر کبھی مہینے کا ذکر ہو جاتا ہے، کبھی دن کا بھی ذکر آ جاتا ہے کہ فلاں مہینے میں فلاں تاریخ تھی یا فلاں دن تھا، اتنا ذکر ملے گا، لیکن تاریخ کس سن میں واقعہ پیش آیا یہ جو ہے حدیثوں کے اندر اس کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو سن کی تعین ہوئی ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی ہے، اس سے پہلے سن نہیں تھا ہمارا، انہوں نے ایسا کیا تھا۔ تو علماء نے ان واقعات کو دیکھ کر کے اندازہ لگا کر کے سن کی تعین کی ہے۔ اس لیے علماء کے درمیان بہت سارے اس میں اختلاف بھی ہو گیا ہے کہ واقعہ کس سن کے اندر پیش آیا۔ کوئی کہتا ہے سن 6 ہجری کے اندر، کوئی کہتا ہے سن 5 ہجری کے اندر، لیکن جو بڑے بڑے واقعات ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوا، جیسے غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، فتح مکہ ہے، اور اس طریقے سے اور بڑے بڑے جو غزوات ہیں ان میں اختلاف نہیں ملے گا آپ کو۔ جی ہاں، کیونکہ یہ مشہور جنگیں تھیں جسے سب لوگ جانتے تھے کہ کس سن میں یا نبوت کے ہجرت کے کتنے سال بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ جی ہاں، تو یہ جو تاریخ بیان کی جاتی ہے کہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، تو یہ اور یہ ہم کہتے ہیں کہ بخاری کے اندر ہے، مسلم کے اندر ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بخاری کے اندر بھی یہ ذکر کر دیا گیا ہے کہ سن 6 ہجری کے اندر واقعہ پیش آیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ مورخین نے بعد میں اس کی تعین کی ہے کہ فلاں سال کے اندر واقعہ پیش آیا۔ تو جو واقعہ ہے سریہ وادی القریٰ، یہ ماہ رمضان سن 6 ہجری کے اندر واقعہ پیش آیا ہے، اور اس کے کمانڈر تھے اور جرنیل تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قیادت میں یہ سریہ بھیجا تھا۔ اور جب غزوات کا ذکر ہو رہا تھا تو میں نے بات بتائی تھی کہ غزوہ اور سریہ، غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوں، اور جس میں آپ نے قیادت کی اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ سریہ اس کو کہتے ہیں جس میں آپ نے شرکت نہیں کی، کسی صحابی کو بھیج دیا، چند صحابہ کو بھیج دیا اور کسی کو کمانڈر اور امیر بنا کر کے بھیج دیا صحابہ ہی میں سے، اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ سریہ۔ اور غزوہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت کی اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ سریہ ہے، سریہ وادی القریٰ، اور اس کے قائد اور کمانڈر تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ رمضان سن 6 ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کا ذکر صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک صحابی ہیں جنہوں نے شرکت کی تھی جو بڑے مشہور تیر انداز تھے، ان کا نام تھا سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اس جنگ کے اندر یا اس فوجی مہم کے اندر وہ شریک تھے، اور اس کا سبب یہ بنا کہ بنو فزارہ کی ایک شاخ نے دھوکے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ناپاک منصوبہ بنایا کہ جو ہے دھوکے سے جا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے گا۔ جب آپ کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں چند صحابہ کرام کو بھیجا، اس شاخ اور ان لوگوں سے جنگ کے لیے جنہوں نے یہ ناپاک منصوبہ بنایا تھا، انہی میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سریہ میں بھی موجود تھا۔ صلاۃ فجر کے بعد ہم نے چھاپا مارا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ جب آپ رات میں پہنچتے تھے تو اس پر حملہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ ہو سکتا ہے مسلمانوں کی بستی ہو۔ فجر کے بعد آپ حملہ کرتے تھے، اگر اذان کی آواز آ جاتی تو آپ اس پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ تو رات میں اگر کہیں پہنچتے تھے تو رات بھر انتظار کرتے تھے، سب لوگ سو رہے ہیں اور معلوم نہیں کہ بستی کے لوگ مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں، تو انتظار کرتے تھے باقاعدہ، تاکہ کسی کا ناحق خون نہ بہے، کوئی انجانے میں مسلمان کا قتل نہ ہو جائے، اتنا آپ احتیاط کرتے تھے۔ اذان سنتے تھے، اس کے بعد آپ روک دیتے تھے، اور اذان اگر آپ نے نہیں سنی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی بستی نہیں ہے، اس لیے جو ہے پھر آپ اس پر حملہ کرتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی کیا، رات میں پہنچ گئے لیکن انتظار کیا۔ صلاۃ فجر کے بعد انہوں نے چھاپا مارا، اور وہاں پر جو پانی کے چشمے تھے ان چشموں پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا،
اور کچھ لوگوں کا قتل بھی ہوا جو غیر مسلمین تھے، مشرکین تھے۔ اور حضرت سلمہ بن اکوع فرماتے ہیں کہ میں نے چند لوگوں کو دیکھا جن میں کچھ عورتیں تھیں اور بچے بھی تھے، اور مجھے اندیشہ یہ ہوا کہ یہ لوگ پہاڑ پر جا کر کے مجھ سے پہلے جا کر کے پہاڑ پر پہنچ جائیں گے، کیونکہ انسان جب پہاڑی پر رہتا ہے تو وہاں سے تیر اندازی کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اگر پہاڑ پر ان کا قبضہ ہو جائے گا تو پہاڑ پر جو لوگ ہوتے ہیں نیچے لوگوں کو مارنا آسان ہوتا ہے، اور نیچے سے اوپر کے لوگوں کو مارنا مشکل ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو وہ پہاڑی پر انہوں نے کہا کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ پہنچ جائیں، تو انہوں نے کیا کیا، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تیر اندازی فوراً شروع کر دی، جس کی بنا پر یہ لوگ ٹھہر گئے۔ ان میں ایک عورت تھی جس کی کنیت تھی ام قرفہ، اس کی ایک بیٹی بھی تھی جو بڑی خوبصورت تھی، عرب کے خوبصورت ترین لڑکیوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ کہنے کہ ہم نے ان سب کو پکڑ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے کمانڈر تھے ہم نے ان کے حوالے کر دیا۔ تو وہ لڑکی انہوں نے مجھے دے دی، کنہوں نے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ میں نے ان تمام لوگوں کو پکڑا تھا۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو مکہ والوں کے پاس بھیج دیا، اور اس کے عوض جو کچھ مسلمان قیدی تھے آپ نے اس کے عوض مسلمان قیدیوں کو چھڑا لیا اس لڑکی کو بھیج کر کے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حاکم وقت کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ جو غیر مسلم قیدی ہیں ان کو چھوڑ کر کے ان کے بدلے مسلمان قیدیوں کو رہا کرا لے۔ آج بھی چیز ہوتی ہے کہ مسلمان قیدیوں کو، یا جو مسلمان لوگ ہوتے ہیں یا کسی ملک کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان کے قیدیوں کو چھوڑ کر کے اپنے ملک کے لوگوں کو چھڑا لیتے ہیں۔ یہ چیز آج بھی موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی، بڑی خوبصورت لڑکی تھی اور اس کا ایک نام تھا، تو آپ نے اس کے بدلے بہت سارے مسلمانوں کو جو ان کے جیلوں میں بند تھے، آپ نے جو ہے ان کے یہاں بند تھے، آپ نے ان کو چھڑا لیا تھا۔ یہ ہے سریہ وادی القریٰ۔ اور ایک دوسرا سریہ جو پیش آیا جس کا نام ہے سریہ عرینیین، یہ شوال سن 6 ہجری کے اندر پیش آیا، رمضان کے بعد کا واقعہ یہ، اور یہ بخاری کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ اور اس کا سبب یہ ہوا کہ عقل اور عرینہ، قبیلے عرینہ اور قبیلے عقل کے 8 افراد مدینہ آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور مدینہ کے اندر رہنے لگے۔ لیکن مدینہ کی آب و ہوا ان کو راس نہ آئی، اور وہ کچھ بیماریوں کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقہ کے جو اونٹ تھے، یا صدقہ کے جو اونٹ تھے ان کے پاس آپ ان کو بھیج دیا، اور ان کو حکم دیا کہ وہ جو اونٹ ہیں اونٹ کے پیشاب اور ان کے دودھ پیو، اور وہ جو بیماری تھی اس بیماری کے اندر اونٹ کا پیشاب وغیرہ دودھ کے ساتھ پینا یہ مفید ہوتا ہے۔ تو انہوں نے پینا شروع کیا تو یہ لوگ خوب تندرست ہو گئے اور ان کی بیماری ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو چرواہے تھے چرواہے کو قتل کر دیا، اور نہ صرف قتل کیا بلکہ اس کے جسم کے کئی ٹکڑے بھی کر دیے۔ جو چرواہے متعین تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صدقے کے اونٹوں کی حفاظت کے لیے، انہوں نے بدعہدی کی، اور اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہم 8-9 آدمی ہیں، یہ تو 1-2 لوگ ہیں، قتل کر دیا اور سارے اونٹوں کو بھگا کر کے لے کر جانے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے جابر بن قرظ بن جابر الفہری، ایک صحابی رسول ہیں، ان کی قیادت میں آپ نے 20 صحابہ کو روانہ کیا، 20 صحابہ کو روانہ کیا، اور آپ نے بددعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ تم کے لیے راستے کو تنگ کر دے اور انہیں ایسا بنا دے کہ انہیں راستہ نظر نہ آئے جو اونٹ کو لے کر کے بھگا کر لے کر کے جا رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا سن لی، چنانچہ یہ لوگ گئے تو ان لوگوں کو راستے میں پکڑ لیا گیا، اور جب وہ لائے گئے مدینہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ وہی رویہ کیا جو انہوں نے چرواہے کے ساتھ کیا تھا، ان کو قتل کر دیا، اور اسی طریقے سے ان کے جسم کے ٹکڑے بھی کر دیے، اور پھر انہیں حرہ، مدینہ کے اندر ایک پہاڑی کا علاقہ ہے جہاں بڑے بڑے پہاڑ سخت قسم کے اور دھوپ کے اندر بہت جلتے ہیں، ان علاقوں میں آپ ان کو ڈال دیا، اور پھر وہ تڑپ تڑپ کر کے مر گئے اور اپنے کردار کو پہنچ گئے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ ایک آیت اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی جو سورہ مائدہ کی آیت ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظیم، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں
زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں یا تو قتل کر دیا جائے یا ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے یا تو ان کے ہاتھ پاؤں کو اختلاف کے ساتھ کاٹ دیا جائے، یعنی دائنا ہاتھ کاٹیں تو بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ کاٹیں تو داہنا پاؤں، اس طریقے سے ان کے ہاتھ پاؤں کو کاٹ دیا جائے۔ اور ينفوا من الارض، اور انہیں زمین کے اندر شہر بدر کر دیا جائے، یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر بھیج دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہی ان کے لیے دنیا کے اندر سزا ہے۔ ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت کے اندر عذاب عظیم تو ہے ہی ہے۔ تو یہ جو سزائیں ذکر کی گئی ہیں یہ جو ان کا عمل ہوگا اس کی نوعیت کے لحاظ سے، اگر سنگین جرم کیا ہے تو ان کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹے جائیں گے، سولی بھی چڑھا دی جائے گی، قتل کر دیا جائے گا۔ اگر معمولی جرم ہے اور حاکم وہ سمجھتا ہے کہ بھائی ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر بھیج دینے میں عافیت ہے اور یہ لوگ ان کو سزا اس میں مل جائے گی، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ تو یہ دوسرا سریہ تھا جو غزوہ مریسی کے بعد صلح حدیبیہ سے پہلے جو ہے پیش آیا، جس کا نام جو ہے سریہ عرینیین ہے، جس کا ذکر صحیح بخاری کے اندر بھی آتا، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ ان دو واقعات کے اندر ہمارے لیے بہت کچھ درس موجود ہیں۔ ان میں ایک درس تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ مسلمان قیدیوں کی رہائی کے بدلے میں غیر مسلم قیدیوں کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے، یہ حاکم وقت کے ثواب دید پر ہوتا ہے، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے باقاعدہ یہ چیز ثابت ہے۔ دوسری چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ضرورت کے تحت وہ جانور جن کا گوشت کھانا ہمارے لیے حلال ہے ان کا پیشاب انسان پی سکتا ہے۔ جیسے اونٹ کا گوشت حلال ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باقاعدہ اونٹ کا پیشاب بھی پینے کا حکم دیا۔ وہ ایسی بیماری تھی جس بیماری کے لیے اونٹ کا پیشاب مفید ہوتا ہے، تو آپ نے باقاعدہ اس کا حکم دیا۔ تو اگر کوئی ایسی بیماری ہے جس بیماری کا علاج اونٹ کے پیشاب کے اندر ہے تو انسان اس کو ضرورت کے تحت پی سکتا ہے، یہ چیز شریعت کے اندر جائز ہے، جیسا کہ حدیث سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہمیشہ اس کو پیتا رہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے بیماری کے موقع پر پینے کا حکم دیا، اس لیے اگر بیماری ہو تو انسان پیے، اس کو پی سکتا ہے، ورنہ بغیر بیماری کے انسان کے لیے پینا، اس سے بچنا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ایک انسان کے قتل میں جتنے بھی لوگ شریک ہوں سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے 8 لوگ تھے وہ، اور وہ ایک چرواہے یا 2 چرواہے کو انہوں نے قتل کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان کے قتل میں جتنے بھی لوگ شریک ہوں گے سب کو قتل کر دیا جائے گا، اور اس پر صحابہ کا اجماع ہے، سمجھ لیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک آدمی جس کے قتل میں 7 لوگ تھے، صنعاء کے یمن کے لوگ تھے، 7 لوگوں نے مل کر کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 7 آدمیوں کو قتل کر دیا تھا قصاص میں۔ ایسے علی رضی اللہ عنہ سے آتا ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کے قتل میں 3 لوگ شریک تھے تو آپ نے 3 کو قتل کر دیا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آتا ہے کہ انہوں نے بھی ایک جماعت کو قتل کرنے کا حکم دیا، وہ سب کے سب مل کر کے ایک شخص کے قتل میں شریک تھے۔ تو اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر کسی ایک آدمی کے قتل میں جتنے بھی لوگ ہوں گے، پوری جماعت ہی کیوں نہ ہو، سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ دونوں بھی تعاون کریں گے، سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایسے لوگوں کو قتل نہیں کریں گے تو جو مجرم ہیں، ظالم لوگ ہوں گے، وہ کئی لوگ مل کر کے کسی کو قتل کریں گے، پھر کہیں گے ہم تو بچ جائیں گے، ہم کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ بدامنی ہوگی اور نہ خون لوگوں کا بہے گا۔ اس لیے شریعت میں ایسے تمام لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ایک عورت ہے، مان لیجیے، اس عورت کے ساتھ 10 لوگ مل کر کے زنا کرتے ہیں، سب کو رجم کر دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی کو صرف رجم کریں گے، سب کو رجم کر دیا جائے گا۔ اگر وہ شادی شدہ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں تو سب کو لگائے جائیں گے اور شہر بدر کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر شادی شدہ، سب کو رجم کر دیا جائے گا۔ وہی معاملہ قتل کا بھی ہے کہ اگر ایک آدمی قتل میں جتنے بھی لوگ شریک ہوں گے سب کو قتل کر دیا جائے گا، تاکہ اس کا بہانہ بنا کر کے لوگوں کو قتل نہ کریں کہ ہم تو 10 لوگ، ہم کو نہیں قتل کیا جائے گا، اسے جا کر کے اجتماعی طور پر کسی کو قتل کر دیں۔ اس لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ شیخ نواز رحمۃ اللہ علیہ سے باقاعدہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ سب کو قتل کیا جائے گا۔ اگر ایک آدمی قتل میں جتنے بھی شریک ہوں گے سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے اور اس پر فرض بنتا ہے کہ ایسے سارے مجرموں کو، ایسے سارے ظالموں کو قتل کر دے وہ، اگرچہ کئی لوگ شریک ہوں۔
چوتھی بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر کسی انسان کے ساتھ ظلم ہو تو جس قدر ظلم ہوگا اس کے اوپر اسی طریقے سے اس پر بھی ظلم کر سکتا ہے یا انتقام لے سکتا ہے. جیسے ان لوگوں نے کیا کیا تھا، چرواہے کا مسئلہ کر دیا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیا، انگلیاں کاٹ دی چرواہے کا اور پھینک دیا انہوں نے دھوپ کے اندر. تو ہمارے نبی نے ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا، جیسا تم کیو تمہارے ساتھ بھی وہی کیا جائے گا. اللہ فرماتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم کسی سے انتقام لیتے ہو جتنا تمہیں سزا دی گئی ہے، انہوں نے ظلم کیا اتنا تم ان کے ساتھ کر سکتے ہو. تو اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو سزا کے طور پر ان کے ساتھ بھی نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے، تاکہ دوسرے لوگ اس برے عمل سے باز آ جائیں، ایسا کرنا شریعت کے اندر بالکل جائز ہے. یہ چند مسائل ہیں جو اسے سمجھ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے رسول اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کے واقعات کو جاننے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کی دین اور سنت اور اخلاق پر قائم رکھے. آمین رب العالمین. آنے والے دن میں انشاءاللہ صلح حدیبیہ جو آپ کی زندگی کا ایک بہت اہم ترین واقعہ ہے جسے فتح مبین قرار دیا گیا ہے، انشاءاللہ اس واقعے کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.